قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. سب کچھ کس کا ہے؟ ایوریتھنگ بلانگس ٹو اللہ سبحانہ وتعالی. اب یہ ہر چیز کا خالق مالک اللہ سبحانہ وتعالی ہے. کمپلیٹ بادشاہت اللہ کی ہے، پوزیشن اللہ کا ہے، اونر اللہ جو ہے. تو کیا ہے اللہ کے سامنے تو ہم کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو ایک ٹیمپرری پارشل جو ہے اونرشپ چھوٹی سی چیز کی لے کر اتنا اتراتے ہیں، لیکن سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. اب یہ سب کا مقصد کیا ہے؟ لیجزیہ، تاکہ بدلہ دے، الذین، ان لوگوں کو، اساءوا، جنہوں نے برا کیا، بما عملوا، ساتھ اس کے جو انہوں نے کام کیا. اب یہ برا جو کیے گے اس کا بدلہ ملے گا. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ، اور جزا دے ان لوگوں کو، احسنوا، جنہوں نے اچھا کیا، بالحسنى، ساتھ بھلائی کے. بالحسنى میں، الحسنى میں جو ہے سپرلیٹو ڈگری کے معنی آتے ہیں، یعنی مور دین اچھا. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھا کا بدلہ بہت اچھا دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے بدلہ اچھائی اور برائی کا دیتے ہیں ہم کو بھی پتہ ہے. اچھائی کا بدلہ ملٹیپلائی کر کے دیتے ہیں، برائی کا بدلہ جو ہے چھوٹے چھوٹے مطلب جتنا ہے اتنا ہی دیتے ہیں. الذین یجتنبون کبائر، وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں، یعنی نزدیک تک نہیں جاتے، قریب تک نہیں جاتے، بچتے ہیں، دور رہتے ہیں، کبائر الاثم، بڑے گناہوں سے. اب بڑے گناہ جس کے اوپر لعنت کی گئی، جس کے اوپر اللہ کی جو ہے وعید ہے، سزا ہے، غضبناک اللہ تعالیٰ جس کے اوپر ہوتے ہیں، اس کی لسٹ ہم پہلے بھی کئی دفعہ لے چکے ہیں. تو جو بڑے بڑے گناہوں سے دور رہتا ہے، والفواحش، اور بے حیائی کی باتوں سے. اب دیکھیں بڑے گناہوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فواحش کا الگ جو ہے وہ کر رہے ہیں، مطلب الگ کیٹیگری میں اس کو بتا رہے ہیں، کیونکہ فواحش ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کا بچنا بہت مشکل ہے، یا پھر انسان بہت زیادہ انکلائن ہو جاتا ہے، اٹریکٹ ہو جاتا ہے، اس میں پھنس جاتا ہے. وہ فواحش کیا ہے؟ زنا کے قریب لے جانے والا کوئی بھی کام، یا زنا یا پھر اس سے قریبی کام، یعنی بے حیائی کا کام جس میں ناچ گانا، ہوموسیکشوالٹی، فحش، پورنوگرافی، یا پھر یعنی یہ آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. تو یہ ساری چیزیں فواحش میں آئیں گی. تو جو کوئی بھی فواحش سے بچتا ہے اور جو ہے بڑے گناہوں سے بچتا ہے، بیسیکلی سیکشل ڈیزائرز کو حرام طریقے سے پورا کرنا، چاہے وہ آنکھوں کا ہو، باڈی کا ہو، کمپلیٹلی زنا میں انوالو ہونا ہو، یا اس پارٹ کو کسی طرح سے سیٹسفائی کرنا ہو، یہ گناہوں کی طرف جو جانے والے ہیں وہ ساری چیزیں فواحش میں آئیں گے. تو جو کوئی اس سے بچتا ہے، بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہے، الا اللمم، مگر چھوٹے گناہ، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ جو انسان جو ہے بیسیکلی یہاں پہ ان انٹینشنلی کرتا ہے، کیونکہ انسان تو فرشتہ نہیں ہے، ارادہ نہیں بھی کرے تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان ربک واسع، بے شک رب تیرا وسیع ہے. تو اب جو ان انٹینشنل گناہ ہو جاتے ہیں یا ایکسیڈنٹل گناہ ہو جاتے ہیں تو المغفرہ، وہ مغفرت والا ہے. جیسے غلطی سے ہو جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھوسا مارا، قتل ہو گیا. کبھی کبھی غلطی سے ان انٹینشنلی جو ہے ہو جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ
بخشنے والے ہیں، بخشنے میں معاف کرنا بھی آئے گا، ڈھانپنا بھی آئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف کر دے اور بخش دے۔ هو اعلم، وہ زیادہ جانتا ہے، بکم تم کو، اذ انشأکم جب اس نے پیدا کیا تم کو، من الارضی زمین سے۔ اب زمین سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام اس کو مٹی سے پیدا کیا، اس کے علاوہ پہ زمین سے تمام غذا اگتی ہے، وہی کھاتے ہیں، پھر ہم گرو ہوتے ہیں، ہم پیدا ہوتے ہیں، یہ ہم کافی ڈیٹیل میں پہلے لے چکے۔ وَإِذْ أَنْتُمْ، اور جب تم، اجنتو بچے تھے، یعنی فیٹس تھے، فی بطون امہاتکم پیٹوں میں اپنی ماؤں کے۔ تو اب تمہارے ماں کے پیٹ میں کیا تھے، سب حالات اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تم نہیں تمہاری ماں خود بھی نہیں جانتی تھی اس کے پیٹ میں کیا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ فلا تزکو، پس نہ پاک سمجھو، انفسکم، اپنے نفسوں کو۔ ارے تم اپنے آپ کو اتنا پاک سمجھتے ہو، میں یہ ہوں، وہ ہوں، بڑا ہوں، تڑم خان ہوں، میں نے تو اتنے نیکیاں کر لی، میں تو یہ وہ ہوں، مطلب بہت اپنے آپ کو بڑا بڑا پاک پاک سمجھتی ہوں۔ یعنی خود کو پاک کہنے سے لک ایٹ یور ریالٹی، تم کہاں سے آئے ہو، تم ماں کے پیٹ میں تھے، ڈیلیوری کیسا ہوئی، کیسی گندگی میں تم پیدا ہوئے، سب اللہ کو پتہ ہے۔ هو اعلم بمن اتقى، وہ زیادہ جانتا ہے اس کو جو تقوی اختیار کرے، یعنی جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تقوی جو ہے بیسیکلی ہم سمجھتے ہیں دکھنے سے، کپڑوں سے، معاملے سے، اپیرنس سے، تقوی اندر ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف ہاتھ رکھ کے ہاں ہونا کہا۔ تو تقوی کس کے پاس ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے۔ افرأیت الذی تولی، کیا بھلا دیکھا تم نے اس شخص کو جو منہ موڑ گیا۔ اب کس سے منہ موڑ گیا، اسلام سے منہ موڑ گیا، حق سے منہ موڑ گیا، نیکی کے کام سے منہ موڑ گیا۔ وَأَعْطَى قَلِيلًا، اور اس نے دیا تھوڑا سا، وَأَكْدَى، اور بند کر دیا۔ یعنی تھوڑا سا میں کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں میں آئے گا، تھوڑی سی بھلائی کی اور بند کر دیا، یعنی کنٹینیوسلی نہیں کی، تھوڑا بھلائی کر کے رک گیا۔ عندہ، کیا اس کے پاس، علم الغیبی، علم غیب ہے، فہو یرا، تو وہ دیکھ رہا ہے۔ کیا وہ علم غیب سے اپنے انجام کو دیکھ رہا ہے، نہیں دیکھ رہا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ایک ایسے شخص کی بات کر رہے ہیں جو کیا کیا، تھوڑا سا نیکی کا کام کر کے جو ہے وہ رک گیا۔ بعض روایت میں یہ آیت کہا جاتا ہے کہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، پہلے اسلام کی طرف تھوڑا مائل ہوا، ساتھیوں نے کہا باپ دادا کو چھوڑ دو گے کیا، اس نے کہا مجھے اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ تو ایک نے کہا تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، اگر تم اپنے باپ دادا کی طرف آ جاؤ تو میں تمہیں اتنا مال دوں گا، اور عذاب آیا تو تمہارے حصے کا عذاب خود برداشت کر لوں گا۔ اس سے ولید نے دین چھوڑ دیا اور واپس آ گیا۔ بیسیکلی کہا تو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے نزول کے پیچھے یہ ہے، لیکن یہ ہر وہ انسان کے لیے ہے جو نیکی کا کام کرتے کرتے چھوڑ دے، تھوڑا کر کے مشکل ہو جائے تو واپس آ جائے، یا کسی لالچ یا حرص سے جو ہے دین کا کام چھوڑ دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر ہر وہ انسان کے لیے جو تھوڑی سی نیکی کرے، دیکھے، مشکل لگے، یا پھر کوئی چیز اٹریکٹ کرے تو دین کو چھوڑ دے۔ تو تم کیا سمجھتے ہو اپنے نفس کو کہ وہ زیادہ جانتا ہے، کہ مطلب اللہ کو پتہ ہے کہ تقوی کس کے پاس ہے، کون کیا ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو اسلام سے، حق سے، نیکی سے، بھلائی سے رک گیا، تھوڑا سا کیا پھر وہ پلٹ گیا؟ کیا اس کے پاس علم غیب ہے تو وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا جو ہے انجام کیا ہوگا، اس کا اینڈ کیا ہوگا، اس کا ریزلٹ کیا ہوگا؟ یا تم سمجھتے ہو کہ تمہارا عذاب جو ہے تمہیں بلانے والا وہ لے لے گا اور تم سے ہلکا کر دے گا؟ ام لم، یا نہیں، یونبا، خبر دیا گیا، بیما، ساتھ اس کے، جو فی صحف موسیٰ کے صحیفوں میں، یعنی تورات میں، یعنی یہ باتیں فرسٹ ٹائم قرآن میں نہیں بتائی جا رہی ہے، پہلی بار یہ سب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں بھی بتائی گئی۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم علیہ السلام جس نے وفا کی، یعنی بالکل اللہ کے وفادار بندے تھے وہ، انہوں نے منہ نہیں موڑا۔ اللہ کہ نہیں، تزیر وازرۃ وزر اخری، کہ نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا۔ یعنی جس طرح ولید بن مغیرہ سے لوگوں نے کہا کہ اگر سزا ہوگی یا کچھ ہوگا، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہو تو ہم تمہارے حصے کا عذاب لیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کلیئر کر رہے ہیں کہ کوئی دوست کسی کا جو ہے عذاب نہیں اٹھائے گا، کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کسی کا حصہ دار نہیں ہوگا، ہر کسی کو اپنے اپنے اس کا ہی جو ہے انجام بھگتنا ہے۔ تو بیسیکلی اب اتنا پورا اوپر سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو کہہ رہے ہیں کہ اے انسان، تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، پاک سمجھتا ہے، اپنی پیدائش کو تو دیکھ،
اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں کہ کس کے دل میں تقویٰ ہے، کون متقی ہے. تم ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہو، کہتے ہو کہ ہم جنتی ہیں، ہم جہنمی ہیں، ہم جو ہے پاک ہے، تو جو ہے یہ ہے. اٹ انکلیوڈس جو ہے مسلمان آپس میں ایک دوسروں کو فرقے میں جو ہے وہ کرنا، یا پھر مشرکوں کو جو ہے کوئی وہ کرنا، کیونکہ حساب کتاب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرنے والے ہیں. اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دین میں آتے ہیں پھر مڑ جاتے ہیں. کیا تم اپنے انجام کو جانتے ہو؟ اور خاص طور سے جو ہے اس چیز کی اگر ہم بات دیکھیں گے تو خاص طور سے انسان جو ہے اپنے آپ کو جو تڑم خاں سمجھتا ہے، بڑا سمجھتا ہے، یا اپنے آپ کو جو ہے تکبر کرتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی خود کو بڑا سمجھنا، اپنا اس سے بھی جو ہے یہاں تک کہ ایسے نام بھی رکھنے سے منع کیا ہے جس سے جو ہے خود نیکوکار وہ ہو. جیسے ایک دفعہ زینب بنت ابو سلمہ کے والدین نے ان کا نام برہ رکھا تھا، یعنی خوب نیکوکار. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کر کے ان کا نام جو ہے زینب رکھا. تو اللہ تعالیٰ کو وہ نام بھی پسند نہیں ہے جس میں ریاکاری ہو، اپنی نیکی ہو، میں تو اتنی نیک ہوں، میں تو اتنی وہ ہوں، میں تو یہ نہیں کرتی ہوں، یعنی خود کی تعریف کر لینا، جھوٹی تعریف کرنا، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے. اور ایک جگہ اچھا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی وہ ہے، تو اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ نصیحت کرتے کہ 3 میں سے ایک ہو تو علم نہ سیکھے، یعنی 3 باتوں میں سے ایک چیز ہو تو کبھی بھی علم مت سیکھو. ایک یہ ہے کہ لا علم کو شرمندہ کرنا، یعنی تم اس لیے علم حاصل کرنا چاہتے ہو کہ لا علم انسان کو شرمندہ کرنا چاہتے ہو، اس کو جو ہے ذلیل کرنا چاہتے ہو، ڈسرسپیکٹ کرنا چاہتے ہو، تو علم مت سیکھو. دوسرا فقہا یا علماء سے بحث کرنا، یعنی تم فقہا سے اور علماء سے بحث کرنا چاہتے ہو، ان کی غلطیوں میں نکالنا چاہتے ہو تو پھر مت سیکھو. یا لوگ اپنی طرف توجہ وہ کرو، یعنی خود جو ہے لائم لائٹ میں رہنے کے لیے علم سیکھنا چاہتے ہو تو مت کرو. علم انسان کو ہمبل بناتا ہے، یہ نہیں کہ خود کو تڑم خواہ سمجھ کے، نیکوکار سمجھ کے، جو آج کل کافی ہے کہ تھوڑا سا جو ہے علم سیکھ کے اپنے آپ کو نیک سمجھنا، دوسروں کو ڈسرسپیکٹ کرنا، یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا. اور یہی بات جو ہے، یہی میسج ان آیتوں میں ہے. پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، قرآن کی بات، یہ پہلی بات نہیں ہے، لیکن یہی وحی اور یہی باتیں، یہی توحید کی بات، یہی اللہ کی بات تورات میں بھی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی بات کی. اور پھر کسی کا ایک دوسرے کا بوجھ جو ہے انسان نہیں اٹھا سکتا. جو اس نے دنیا میں کیا وہی اسی کے رزلٹس جو ہے اس کو آخرت میں ملے گے. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ، اور یہ کہ نہیں انسان کے لیے، إِلَّا مَا سَعَى، مگر جو اس نے کوشش کی، یعنی جو کوشش کی. یہاں پہ سعی کوشش میں جو ہے ڈیلیبریٹلی کرنا، وتھ انٹینشن کرنا، اس کے معنی آئیں گے. تو جو اس نے کیا وہی اس کو ملے گا. وَأَنَّ سَعْيَهُ، اور یہ کہ اس کی کوشش سوف یرا، ان قریب دیکھی جائے گی، یعنی قیامت میں بھی دیکھی جائے گی، دنیا میں بھی دیکھی جائے گی. جو بھی رزلٹ ہوگا اس کی کوشش ہوگی دیکھی جائے گی. اب یہاں پہ اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ ہم کس چیز کی کوشش کر رہے ہیں. ثم پھر یجزاہ، بدلہ دیا جائے گا اس کو، الجزاء الاوفا، پورا بدلہ، یعنی پورا کمپلیٹ مکمل جو اس نے کیا اس کا بدلہ دیا جائے گا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور بے شک تیرے رب کی طرف، المنتہا، پہنچنا ہے، یعنی اینڈ وہی ہے، انتہا وہی ہے. ہر مشکل میں بھی وہیں پہنچنا ہے، ہر معاملے کا جواب بھی اس کے لیے ہے. تو پھر اسی کے سامنے تم جھک جاؤ. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور بے شک اس نے وہی ہے جس نے ہنسایا اور رلایا. یہاں پر ہنسایا یعنی خوشی میں انسان ہنستا ہے، رلایا یعنی غم میں انسان جو ہے روتا ہے. تو خوشی اور غم کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، تو اسی سے مانگو. وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ، ہوا امات و احیا، وہی ہے جس نے موت دی اور زندہ کیا. یعنی جب تک انسان مر نہیں سکتا، جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو موت نہیں دیتا، اور جب تک وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اٹھائیں گے نہیں. وَأَنَّهُ خَلَقَ، اور بے شک وہ اس نے پیدا کیا، الزَّوْجَيْنِ، جوڑوں کو، الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، نر اور مادہ کی شکل میں. ہر چیز جو ہے جوڑوں میں ہے، نر اور مادہ. من نطفۃ، نطفے سے، ایک ہی نطفے سے، نر بھی اور مادہ بھی. اذا تمنا، جب وہ ٹپکایا جاتا ہے، جب وہ نطفہ ڈالتا ہے تو وہی نطفہ، سب چیز وہی، لیکن اسی سے نر بھی اور مادہ بھی. وَأَنَّ عَلَيْهِ، اور بے شک اسی پر ہے،
النشأۃ دوسری دفعہ الاخری جی اٹھنا یعنی سیکنڈ ٹائم پیدا کرنا اللہ کے اس میں ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى اور بے شک وہ وہی ہے جس نے غنی کیا وَأَقْنَى اور جائیداد بخشی. اب یہاں پہ اقنا قاف نون یا سے ہے جمع کرنے والی چیز کو یعنی پراپرٹی. تو کسی کو فقیر بنایا کسی کو پراپرٹی دی تو یہ سب کس نے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا. وَأَنَّهُ وَرَبُّ الشِّعْرَى اور بے شک وہ وہی رب ہے شیرہ ستارے کی. شعرا روشن ستارہ ہے رب یعنی خالق مالک اور مدبر شیرہ ستارے کا بھی وہی ہے. شیرہ ستارہ جو ہے ایکچولی جس کی عرب عبادت کرتے تھے اسپیشلی قبیلے حذا. اینشنٹ ایجپشنز بھی بہت اس کی جو ہے عبادت کرتے تھے. جس موسم میں یہ نکلتا اسی موسم میں جو ہے ندی میں پانی بہت زیادہ ہوتا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ تارے کی وجہ سے جو ہے ندی میں پانی آتا ہے اور اس کی وجہ سے ایجپشنز بھی اس کی جو ہے عبادت کرتے تھے. ایکچولی یہ ڈاگ سٹار سیریس جو ہے یہ سٹار ہے سن سے 21 اور 23 ٹائمز جو ہے بگ ہے 8 to 6 لائٹ ایئرز اوے فرام سن ہے تو اس کی زیادہ روشنی نہیں ہے حالانکہ یہ بہت بڑا ہے سورج سے لیکن بہت دور ہونے کی وجہ سے ایک دم کلیئرلی ویزیبل نہیں ہے. عبادت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ جو ڈاگ سٹار سیریس ہے اس کا بھی رب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ اور بے شک وہ اس نے ہلاک کیا عَادًا الْأُولَى عاد اولا کو یعنی عاد اولا کس کے پاس آئی تھی قوم ہود کے پاس تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہلاک کیا ان کو. وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى اور سمود کو پس نہ باقی چھوڑا. قوم صالح کو کیا کیا اتنے بڑے بڑے انجینئرز اتنے بڑے بڑے آرکیٹیکٹس وہ بھی ختم ہو گئے. وقوم نوح اور قوم نوح کو من قبل اس سے پہلے یعنی عاد اور سمود سے پہلے انہم بے شک وہ کانو تھے وہ ہم اظلم و ادغا وہ زیادہ ظالم و زیادہ سرکش. کس سے زیادہ ظالم قریش سے بھی زیادہ ظالم تھے وہ. ایک وہ بات یہ آتی ہے کہ قریش سے بڑھ کے ظالم تھے اور دوسری جو ہے قوم نوح بہت ظالم تھے عاد اور سمود سے. اس کے معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ زیادہ ظالم یعنی قریش سے بھی زیادہ ظالم یہ کہہ رہے ہیں یا شاید قوم نوح بہت ظالم تھے قوم عاد اور قوم سمود سے بھی زیادہ ظالم تھے. والمؤتفکۃ اور آندھی گرنے والی بستیاں احوا اس نے ان کو دے مارا اوپر سے نیچے دے مارا. کس کو قوم لوط کو. فغشاہا تو ڈھانکا اس کو ماغشا جس چیز نے ڈھانکا. کس چیز نے ڈھانکا ہم سب کو پتہ ہے پتھروں کی بارش اور کیا کیا ہوا. فبأي آلاء ربك تتمارا پس کون سی نعمتوں کے ساتھ اپنے رب کی تم جھگڑتے ہو. تم جھگڑتے ہو شک کرتے ہو نہیں مانتے شکر نہیں ادا کرتے. دیکھو پچھلی قوموں کا کیا حال ہوا. ھذا نذیر یہ ایک ڈراوا ہے. کیا یہ واقعات یہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ وارن کرنے والی چیزیں ہیں. من النذر الاولی پہلی ڈراووں میں سے جیسے پہلی قوموں پہ واقع ہوئے عذاب آیا یہ ایک وارننگز ہے. ازفت الازفہ نزدیک آئے گی نزدیک آنے والی کون سی چیز قیامت. لیس لہا نہیں اس کے لیے من دون اللہ کاشفہ اللہ کے سوائے کوئی ہٹانے والا. کاشفہ ہمیں کھولنا ظاہر کرنا اس کے معنی آتے ہیں یعنی کسی کو اس کا علم نہیں ہے کہ وہ کب آئے گی کیسے آئے گی نہ کوئی اس کو کنٹرول کر سکتا ہے نہ ظاہر کر سکتا ہے نہ لا سکتا ہے نہ کچھ بتا سکتا ہے. افا من ھذا الحدیث کیا بھلا اس بات سے تعجبون تم تعجب کرتے ہو. کیا تم قیامت کے آنے کے اوپر تعجب کرتے ہو. کیا تم توحید کی بات پر تعجب کرتے ہو. کیا تم قرآن پر تعجب کرتے ہو. وتضحکون اور تم ہنستے ہو. ولا تبکون اور نہیں تم روتے. تم کیسے غافل ہو کیسے بحثیں کرتے ہو قیامت پر اینڈ پر یہ ساری چیزوں پر ہنستے ہو بحث کرتے ہو روتے نہیں ہو. یعنی تمہیں کوئی فکر نہیں ہے تمہارے انجام کی قیامت کی مرنے کی جی اٹھنے کی اپنے رزلٹ کی. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ اور تم غفلت میں رہتے ہو غفلت میں ہو کوئی فکر نہیں ہے تم کو کس چیز میں گم ہو کہاں دن کرتے ہو کہاں رات کرتے ہو اصل انجام سے تم بالکل غافل ہو. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ فَاعْبُدُوا پس سجدہ کرو اللہ کے لیے اور عبادت کرو.
سجدہ نماز میں جھک جانا یہ تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ پر ٹوٹل سبمیشن اور عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے بن جانا، کمپلیٹ عبادت۔ تم کھیل کود میں پڑے ہوئے بھول گئے کیا کہاں ہو، کیا تمہارا انجام ہے، بھول گئے ہو، بس اللہ کو سبمٹ کر دو، اس کے ہو جاؤ، اس کے بندے بن جاؤ۔ سوچنا ہے ہمیں اپنے آپ پر، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پورے کا پورا سبمٹ کرنے والا بنا دے، پورا اللہ کے سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والا بنا دے اور کمپلیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندہ بنا دے، آمین۔ یہاں پر جو ہے سامدون جو ورڈ آیا ہے اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یمن کی زبان میں سامت کا مطلب گانا بجانا آتا ہے، اور اس کا مطلب جو ہے دنیا کے کھیل کود اور یہ ساری چیزوں میں گم ہو کر اس میں مشغول ہو گئے تم، یعنی قیامت کو بھول گئے، اس کے معنی بھی آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اس غفلت سے ہمیشہ دور رکھے اور اللہ کا بندہ بنا کر رکھے، آمین۔